السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ النحل کی آیت نمبر 22، 23، 24 اور 25 ہوگا انشاءاللہ، اور رکوع پورا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہکم الہ واحد۔ الہ کے معنی سے ہر مسلمان واقف ہے۔ الہکم تمہارا معبود، الہ واحد ایک معبود، تمہارا معبود ایک معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یہ تمام مسلمان اس کو جانتے ہیں۔ فالذین لا یؤمنون، پس وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے، یؤمنون کو دیکھیں تو یہاں سے ایمان بن سکتا ہے، بالآخرہ آخرت پر، بالآخرتی قلوبہم منکرہ، قلوبہم ان کے دل، قلب کی جمع قلوب، منکرہ انکار کرنے والے۔ منکر کو دیکھیں تو ویسے بھی ہم کہتے ہیں فلاں بندہ منکر ہو گیا، اس نے انکار کر دیا، اور لفظ یہاں سے منکر بن سکتا ہے، میم نون کاف ر، اور انکار بھی بن سکتا ہے۔ ان کے دل انکار کرنے والے ہیں، منکراتم وہم، اور وہ ہم مستکبرون تکبر کرنے والے ہیں، مستکبرون تا کاف با اور را اس میں موجود ہے، تکبر بن سکتا ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، تمہارا معبود ایک معبود ہے، بس وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل انکار کرنے والے ہیں، اور وہ بہت تکبر کرنے والے ہیں۔ لا جارما کوئی شک نہیں، جارما کا معنی شک۔ یہ اصل میں جارما اس وقت بولا جاتا ہے جب کھجوریں توڑی جاتی ہیں اور جو کھجوریں نیچے گر جاتی ہیں، یعنی ضائع شدہ کھجوریں، بیکار، تو ان کے لیے بولا جاتا ہے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ استعمال ہوتے ہوتے شک کے معنوں میں بھی استعمال ہونے لگا، کیونکہ جو خراب کھجور ہے وہ یقینی بات ہے اصلی کھجور نہیں ہے، شک والی۔ لا جرما کوئی شک نہیں، ان اللہ کے یقیناً اللہ، یعلم وہ جانتا ہے، ما یسرون و ما یعلنون جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ یہ سرن پچھلی آیت میں بھی آپ نے پڑھا تھا، پچھلے سبق میں ایک دن پہلے۔ یعلنون اور اعلان کرتے ہیں، یعلنون کو دیکھیں عین لام نون اس میں موجود ہے تو اعلان بن سکتا ہے۔ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے۔ انہو بے شک وہ، کون؟ اللہ، لا یحب محبت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا۔ یحبو کو دیکھیں تو ہا با ہے تو محبت یہاں سے بن سکتا ہے۔ المستکبرین تکبر کرنے والوں کو، با محاورہ ترجمہ دیکھیے، کوئی شک نہیں کہ یقیناً اللہ وہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے، قیل اور قال، قالا قول بن سکتا ہے یہاں سے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لہم ماذا انزل ربکم، ماذا کیا، انزل نازل کیا، ربکم تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا، قالو وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا، ماضی کا ہے، اساطیر الاولین کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، اولین اول پہلے، اور اساطیر سین توئرے سطر، سطر کیا ہوتی ہے؟ قطار، لائن۔ تو
لکھی ہوئی چیز کا اس کا معنی بھی ہے، اور کہانیاں بھی لکھی ہوتی ہیں، قصے بھی لکھے ہوتے ہیں، کتابیں بھی لکھی ہوتی ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ اس کا معنی لکھی ہوئی چیز کے ساتھ ساتھ کہانیوں کے لیے استعمال ہونے لگا، تو اس کا معنی کہانیاں، یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ جب ان سے کہا جائے کہ ان کے رب نے، تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ، تاکہ وہ اٹھائیں، یہ حامیم لام اس کے درمیان میں دیکھیں حمل، حامل اور حمل اٹھانا، بوجھ اٹھانا وغیرہ ہوتا ہے۔ اوزارہم اپنے بوجھ، یہ جو اوزارہ ہے اصل میں وازارہ، اس سے وزیر بن سکتا ہے، یہ جو وزارت ہوتی ہے، وزارت وزیر بن جاتے ہیں، منسٹر، تو اصل میں یہ بھی ایک بوجھ ہوتا ہے، ذمہ داری جو ہے یہ ایک بوجھ ہے امانت کا۔ تو کاملتین یوما، کاملہ مکمل، یوم القیامہ قیامت کے دن، یوم القیامتی، ومن اوزار الذین، اور بوجھ میں سے جنہیں، یضلونہم، وہ گمراہ کرتے ہیں انہیں، یہ ضلالت کا لفظ آپ بار بار پڑھ چکے ہیں، بغیر علم، بغیر علم کے، الا خبردار، سا برا، ما یذرون، وہ جو بوجھ اٹھا رہے ہیں، یہی یہ وزارت والا اور وزیر والا یہ لفظ 3 بار آ گیا اس میں۔ با محاورہ ترجمہ سنیے، تاکہ وہ اپنے مکمل بوجھ، قیامت والے دن اپنے مکمل بوجھ کے ساتھ وہ بوجھ بھی اٹھائیں، ان لوگوں کا بوجھ اٹھائیں، لوگوں کو بریکٹ میں کریں جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے رہے۔ خبردار، بہت برا ہے وہ بوجھ جو اٹھا رہے ہیں۔ بس یہ آج کا سبق پورا ہوا، اس کی مختصر تفسیر دیکھ لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آج کے سبق میں یہ بتلانے کے بعد کل والا سبق ذہن میں لائیں کہ اللہ کے علاوہ جن سے دعائیں مانگتے ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، وہ مردہ ہیں، ان کو یہ بھی پتہ نہیں کب زندہ کیے جائیں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا معبود تو ایک معبود ہے، یعنی اللہ ہی اکیلا تمہارا معبود ہے، کوئی اور نہیں جس سے تم امیدیں رکھو اور کچھ مانگو اور وہ عزت ذلت دے سکے، روزی دے سکے، اکیلا اللہ ہے۔ بس وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو ان کے دل جو ہیں وہ انکار کرنے والے ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں، یعنی جب کسی کا یہ ایمان بن جائے کہ آخرت قائم نہیں ہوگی تو پھر حساب ہی نہیں ہوگا، تو پھر وہ جو چاہے مرضی کرے۔ ان کے دل جو ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ان کے دل تکبر بھی کرتے ہیں اور انکار کرنے والے ہیں، وہ حق بات کو سننے کے لیے تیار نہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں، اور اپنی مرضی کرتے ہیں۔ کیوں؟ جتنی مرضی سچی بات آ جائے وہ انکار کر دیتے ہیں، کہ انہیں پتہ ہے، ان کے دل یہ مانتے ہیں یا انہوں نے ایسا ایمان بنا رکھا ہے کہ قیامت قائم ہی نہیں ہوگی، تو جب حساب ہی نہیں دینا تو پھر کسی بات کو ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یہ تکبر ہے۔ تکبر ایک تو ہوتا ہے نا اپنے آپ کو بڑا جاننا، دوسرا تکبر یہ ہے کہ حق بات کو تسلیم نہ کرنا بھی تکبر ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ وہ کچھ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور جو الہ ہوتا ہے وہ ہوتا بھی وہی ہے جو ہر بات کو جانے، دکھ سکھ کو جانے، کسی کی تکلیف تنگی کو جانے، پھر اس پہ قادر بھی ہو، اس کو دور کر سکے، اس کو سنتا بھی ہو، اور اسے علم بھی ہو، اور اس کے خزانے بھی اتنے زیادہ ہوں کہ وہ جب دینے پہ آئے تو ختم نہ ہو، اور وہ سوتا بھی نہ ہو،
کیونکہ اگر وہ سو جائے تو مشکلیں دور کون کرے گا، اور وہ تھکتا بھی نہ ہو، اگر وہ تھک جائے تو لوگ مصیبت میں ہو تو کیا بنے گا، اور پھر یہ بھی نہ ہو کہ اسے کوئی مجبور کر سکے، اور وہ ہمیشہ زندہ بھی ہو، اسے نیند بھی نہ آتی ہو، تو یہ ساری صفات اللہ میں ہیں۔ آگے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، یہ کفار مکہ جب کہیں جاتے تھے یا ان کو کوئی ملنے آتا تھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان فرما چکے تھے، تو لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ کیسے ہیں، وہ کون ہیں، اور جو ان پہ نازل ہوا ہے وہ کیا چیز ہے۔ تو وہ پھر نا ضرور ایسی بات کرتے جس سے لوگ شک میں پڑ جائیں آپ کی نبوت اور آپ کے قرآن سے، تو وہ کہہ دیتے یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو وہ قرآن بیان کرتا ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے، تو تاکہ لوگ جو ہیں متنفر ہو جائیں۔ اور وہ پروگرام بھی آئے روز بناتے رہتے تھے کہ قرآن کو کوئی سننے نہ پائے، کوئی باہر سے قافلہ آئے تو ان کو باہر ہی مل لیتے، اور حج کے دنوں میں تو وہ خصوصی بندوبست کرتے کہ کوئی بندہ قرآن نہ سنے، تو ایسے کہانیاں کہہ کر وہ نا کہ وہ قرآن جو ہے وہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جی، کوئی بات نہیں، تو اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کرتے تھے قرآن کو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن جو سن لیتا تھا وہ گرویدہ ہو جاتا تھا، وہ کلام الہی تھا۔ تو اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ جو ایسا کام کرتے ہیں یہ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قیامت والے دن یہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور دوسروں کا بوجھ جن کو وہ علم کے بغیر گمراہ کرتے رہے۔ دیکھیے، علم کے بغیر سے مراد یہ ہے کہ یہ علم فرض تھا کہ وہ اپنے رب کو پہچانتے، انہوں نے نہیں پہچانا بلکہ ڈھیٹ ہو گئے، تو اب لوگوں کو بھی اس راستے سے روکتے تھے، تو قیامت کے دن وہ خود اپنی گمراہی کا اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا جو بوجھ ہے وہ اٹھائیں گے اور اس کا حساب دیں گے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ کیا ہی برا بوجھ ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ اگر کوئی ہماری وجہ سے کوئی نیکی کی طرف لگ جاتا ہے تو جتنا ثواب ہمیں ملتا ہے جتنا ثواب اس کو ملے گا ہمیں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، اور اس کے ثواب کو کم نہیں کیا جائے گا۔ اگر ہماری وجہ سے کوئی برائی پہ لگ جاتا ہے تو جتنا برائی کرنے والے کو گناہ ملے گا اتنا ہمیں بھی ملے گا، اس کا بوجھ بھی ہم اٹھائیں گے قیامت والے دن۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، بلکہ حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ ایک قبیلہ آیا تو بہت وہ بیچارے بھوک کے مارے ہوئے تھے، بدن پہ ایک ایک کپڑا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہوا، آپ نے اعلان فرما دیا، لمبی حدیث ہے کہ لاؤ اللہ کے نام پر، تو لوگوں نے دل کھول کر ان کی خدمت کی، اللہ کے نام پہ چیزیں لے کے آئے، ان کو دیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا ساتھ ہی کہ جو کوئی نیک کام کا آغاز کرے تو جتنا ثواب اس کو ملتا ہے جو اس کے پیچھے لگیں اس کو بھی اتنا ملتا ہے، اور ان کا ثواب کم نہیں کیا جاتا۔ اور اگر کوئی برے کام کا آغاز کرے اسلام میں تو برائی کرنے والے کا اپنا بوجھ، اور جو لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں برائی میں ان کا بھی بوجھ اس کو اٹھانا پڑے گا۔ اب دیکھیں، آپ کے صدقہ خیرات کرنے سے، آپ کے کوئی نیک کام کے آغاز کرنے سے دوسرے لوگ بھی اٹھ کے نماز پڑھنے لگ جائیں، آپ کو دیکھ کر کے یہ نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی نیک کام کر رہا ہے، تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، لیکن ان کا کام نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر ہم کہیں برائی کا آغاز کر دیں تو ہمیں دیکھ کر اور لوگ بھی برا کام شروع کر دیں تو پھر ان کا بوجھ بھی ہمارے اوپر آئے گا۔ ایک یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر دین میں کوئی نئی چیز ایسی پیدا کر دیں جو دین کا حصہ نہ ہو
یعنی بدعات کا آغاز کر دیں اور لوگ اس پہ لگ جائیں، تو پھر لوگوں کا حساب بھی، لوگوں کا بوجھ بھی وہ بندہ اٹھائے گا جو دین میں نیا کام شروع کرتا ہے، جو قرآن اور حدیث اور دین نہ ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔